الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بھائیو اور محترم ساتھیو، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیجا جو قوم صالحین بزرگان دین کے شان میں غلو کرتی تھی. غلو سے مراد حد سے تجاوز، کسی چیز میں، کسی مسئلے میں اس کے حد سے آگے بڑھ جانا، کسی کے شان میں محبت میں غلو کر دینا یا دشمنی میں غلو کرنا، زیادتی کرنا، یہ غلو ہے. تو عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ صالحین اولیاء بزرگان دین کے شان میں غلو کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے خارج ہو گئے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ توحید پر تھا، یعنی خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت تھی. اور وہ مشرکین، وہ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے خارج ہو چکے تھے. ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عبادت کی بہت قسمیں ہیں. عبادات میں یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ ارکان اسلام داخل ہے، ایسے ہی ارکان ایمان داخل ہے، احسان ہے، ایسے ہی جانور ذبح کرنا، ایسے ہی دعا مانگنا، ایسے ہی نظر و نیاز پیش کرنا، ایسے ہی ڈرنا، ایسے ہی محبت، اور ایسے ہی امید رکھنا، ایسے ہی مدد طلب کرنا. اس کی بہت ہی قسمیں ہیں. اب بھائیو، آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دینی حال عرب کا یا مکہ والوں کا کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انکار کیا اور انہوں نے کس بات کو نہیں مانا. تو بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین یا عرب کے سارے مشرکین غیر اللہ اپنے بتوں کے لیے، جو صالحین تھے، جو بزرگان دین تھے، ان کے لیے عبادات ادا کرتے تھے. اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے لیکن ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اپنے بتوں سے بھی دعا مانگتے تھے. اللہ رب العزت کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، ان کے لیے بھی جانور ذبح کیا کرتے تھے. بیت اللہ الحرام کا طواف اللہ کے لیے کرتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے بھی طواف کیا کرتے تھے. ایسے ہی جانور اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے حج کے دنوں میں، اور ایسے ہی اپنے بتوں کے لیے بھی ذبح کیا کرتے تھے. تو وہ بھائیو، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. بتوں کے لیے بھی عبادات کی مختلف جو قسمیں تھیں، ان قسموں میں سے ان کے لیے بھی ادا کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ عبادتیں ان کے لیے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ صالحین، یہ بزرگان دین جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں یہ شریک نہیں ہے، یہ روزی دینے والے نہیں ہیں، نہ یہ مار سکتے ہیں، نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ بارش نازل کر سکتے ہیں، نہ دنیا کا یہ نسب چلاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی رب العزت صرف اور صرف یہ پوری دنیا کا نظم و نسب چلا رہا ہے. اللہ ہی تعالی ماننے والا، اللہ ہی تعالی جلانے والا ہے. اللہ ہی تعالی اس سورج کو مشرق کے طرف سے نکالتا ہے اور پھر مغرب کے وقت مغرب کے طرف سے یہ سورج جو ڈوبتا ہے، یہ اللہ ہی تعالی کے اختیار میں ہے. اور ایسے ہی رات آنا، رات کو آنا، ایسے ہی دن کو آنا اور جانا، اور یہ جو موسم بدلتے ہیں، گرمی سردی، یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے نہیں کہا کہ ان کے یہ جو بت ہیں یا جو صالحین ہیں یہ بھی شریک ہیں،
اس کی دلیل اللہ رب العزت نے فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. سورۃ یونس کی آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کون روزی دینے والا ہے آسمان اور زمین سے، اور کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندے سے مردہ کرتا ہے اور مردے سے زندہ کرتا ہے، اور کس کے ہاتھ میں یہ بادشاہت ہے، کون یہ دنیا کا نظم و نسق چلانے والا ہے. فسيقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون، تو ان سے کہیے کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت نہیں کرتے ہو. تو بھائیو اس سے واضح ہوا یہ دو باتیں. پہلی بات کہ یہ عبادات اللہ کے لیے ادا کرتے تھے، ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی ادا کیا کرتے تھے. نمبر دو، جن کے لیے عبادات ادا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ مالک ہیں یا خالق ہیں یا روزی دینے والے ہیں یا ماننے والے ہیں یا جلانے والے ہیں یا دنیا کے نظم و نسق چلانے والے ہیں. تو سوال یہ ہے تو ان کی عبادت کیوں کرتے تھے، ان کے لیے سجدہ کیوں کرتے تھے، ان کا طواف کیوں کرتے تھے، ان کے لیے جانور کیوں ذبح کرتے تھے، ان کے لیے نذر و نیاز کیوں پیش کرتے تھے؟ ہاں بھائیو کیا رہا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولیاء کو شریک کیا، ان کا یہ کہنا تھا ما نعبدهم، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں سوائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بات کو پہنچا دے، یعنی ہماری سفارش کرائیں. اور ایسے ہی دوسرا اس کا معنی بھائیو ما نعبدهم کہا ہے، یعنی ہم ان سے دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچا دے اور ہماری سفارش کو کرائیں. تو پھر سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اولیاء کو شریک کیا، ان کا یہ کہنا تھا ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دے، ہماری سفارش کرا دے، ہماری حاجت کو پیش کر دے، ہماری ضرورت کو اللہ تک پہنچا دے. اور دوسرا معنی ہے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دے. تو بھائیو انہوں نے کیوں شرک کیا؟ اس لیے کہ یہ صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالی کے مخصوص بندے ہیں جنہوں نے عبادت میں خاص اہتمام کیا. تو کہہ رہے ہم ان سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دے. کیوں نہیں ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہیں تب؟ کیوں نہیں ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے پکارا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں اور ہم عاصی ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نہیں سنتا، اسی لیے ان صالحین، ان بزرگان دین کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے. اور ہمارے بھائیوں اس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی تنقیص، اس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی تنقیص ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح ناقص سمجھا. جس طرح کی ایک بادشاہ، ایک گورنر اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا، اکیلے نظم و نسق نہیں چلا سکتا، اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، اکیلے عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اکیلے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. تو ظاہر بات ہے اس کو وزیر کی ضرورت ہے، اس کو مشورہ لینے والوں کی ضرورت ہے، اس کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں اس بادشاہ یا گورنر تک پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے بھائیو اللہ تعالیٰ کو بھی والعیاذ باللہ اس ناقص بادشاہ یا گورنر کے طرح سمجھے. جس طرح یہ بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہے اور سب کو یہ بادشاہ نہیں پہچانتا ہے، سب کو نہیں جانتا ہے، اسی لیے جب اس کے رعایا کو بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے یا اس سے کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سیکریٹری سے وسیلہ سفارش طلب کرتا ہے.
یا اس سے پہلے بھی اور لوگوں کا سہارا لیتا، آہستہ آہستہ سیڑھی سیڑھی پہنچتا وزیر تک، پھر وزیر سے اجازت دیتا ہے، بادشاہ سے ٹائم لیتا ہے، پھر اس شخص کو داخل کیا جاتا بادشاہ کے سامنے، پھر وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس بادشاہ کو کیا معلوم، ایک مخصوص جگہ میں رہتا ہے، مخصوص جگہ جاتا آتا ہے، باقی رعایا کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ کس مشاکل میں ہیں، کس مصیبتوں میں ہیں، کیا ان کو ضرورتیں ہیں، کیا نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم، اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک عام آدمی کو بھی جب اس بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اور لوگوں کا وسیلہ پکڑتا ہے، سفارش طلب کرتا ہے، پھر آخری میں جا کے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے، میں فلاں بن فلاں ہوں، اس غرض کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو کیا بھائیو، اللہ تعالی بھی اس بادشاہ کی طرح ناقص ہے، جس کو وزیروں کی ضرورت پڑے، جس کو مستشارین کی ضرورت پڑے، جس کو اور لوگوں کی ضرورت پڑے جو اس کی مدد کریں اور ان سے مشورہ لیا کرے؟ کیا اللہ تعالی عام لوگوں سے بے خبر ہے؟ اعوذ باللہ، ان کو نہیں دیکھتا اور ان کو نہیں سنتا، جس طرح کہ یہ بادشاہ اپنے باقی رعایا سے بے خبر ہیں، ان کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں؟ کیا رائے بھائیو، کیا ایسے اللہ تعالی؟ ہرگز نہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ سفارش لینا ضروری ہے، ہم بزرگان دین کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کہنا ان کا یہ تھا کہ ہم سفارش طلب کرتے ہیں ان سے، اس لیے اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دیں، تو وہ حقیقت میں بھائیو اللہ رب العزت کی تنقیص کرتے ہیں، اللہ کو ناقص سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح کے ایک بادشاہ ناقص ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ پھر سفارش طلب کرتے ہیں، جبکہ بھائیو اللہ تعالی رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، سب رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی سبھی کا سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے اور سب سے باخبر ہے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو رازیں ہیں، جو سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی کو علم ہے۔ ایک کالی چوٹی کالے پتھر پر، سیاہ پتھر پر رات کی تاریکیوں میں چلتی ہے، اللہ تعالی اس چوٹی کو دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے، اور اللہ تعالی سب کے بارے میں جانتا ہے جو کچھ کیا، اور ایسے جو کچھ کرنے والا ہے، اور جو کچھ نہیں اس نے کیا، اگر کرتا تو کس طرح کرتا، اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اوروں کا وسیلہ پکڑیں، اوروں سے ہم سفارش طلب کریں۔ تو جو سفارش کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں بغیر بزرگان دین کے قبروں پر جائے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا، وہ حقیقت میں بھائیو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک ناقص بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں، ایک ناقص سمجھتے ہیں، عاجز سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ رب العزت کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ قوی ہے رب العزت، اور رب العزت نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ رب العزت ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، نہ اور کسی مخلوق کی طرح ہے۔ وہ رب العزت اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے وہ کس طرح ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کہ وہ السمیع البصیر، کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ اعلی ما یلیق باللہ سبحانہ و تعالی، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ بھائیو یہ رہی بات، مکہ کے مشرکین نے صالحین کی عبادت کی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کی باتوں کو پہنچائیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کی انہوں نے عبادت کی، مثلا اللات جس کا ذکر سورۃ النجم میں آیا، افرأیتم اللات والعزی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نہایت ہی صالح اور دیندار آدمی تھا، اور اس کی جو رہائش یا اس کا جو گھر تھا طائف اور مکہ کے راستے پر، اور وہاں سے جب بھی حاجی گزرتے تھے تو حاجیوں کو اپنے گھر پر ٹھہراتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے غلو کیا کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اور پھر اس کی انہوں نے مورت بنائی، پھر اس طرح انہوں نے شرک کیا، اور ایسے انشاءاللہ ذکر آئے گا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا ذکر سورۃ نوح میں آیا۔ انشاءاللہ یہ بھی وضاحت کروں گا کہ یہ نیک لوگ تھے، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ اب بھائی اس کے بعد یہ چیزیں جاننے کے بعد کہ مکہ کے مشرکین نمبر 1
کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے لیے عبادتیں ادا کی، اور نمبر 2 کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں کہ ماننا جلانا، اور پھر ایسے ہی ان کا مقصد تھا تقرب حاصل کرنا یہ عبادت کے لیے۔ اس کے بعد ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھائیوں ان مردوں کو پکارنا، ان مردوں کو پکارنا یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو جو پکار رہے ہو، اوروں سے جو مانگ رہے ہو، تمہارے ہی طرح وہ بھی بندے ہیں، یعنی وہ بھی یہ صالحین بزرگان دین جن کو تم پکار رہے ہو یہ بھی تمہاری طرح یہ بندے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ فادعوهم، تو ان کو پکارو، تو ان کو پکارو تاکہ تمہارا جواب دے اگر تم سچے ہو، یعنی ان کو اگر پکارو گے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور قرآن مجید میں اور آیتیں ہیں کہ یہ مردے سنتے نہیں ہیں، مثلا ان آیتوں میں سے والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اوروں کو پکار رہے ہو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کے اوپر پیپر جو ہلکا سے باریک سے لگا ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوتا ہے، یہ قطمیر ہے۔ تو غیر اللہ کو جو پکار رہے ہو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر ان کو پکارو لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اگر ان کو سنا بھی دے جبکہ وہ نہیں سنتے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو تم نے ان کے ساتھ شرک کیا ہے وہ انکار کریں گے، براءت ظاہر کریں گے۔ ایسے رب العزت نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ ایسے ہی کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے۔ اور ایسے رب العزت نے کہا کہ علم الغیب یہ نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہے، سید الاولین والآخرین، یہ علم الغیب نہیں جانتے ہیں، یہ عالم الغیب نہیں۔ جس طرح کی قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اپنے لیے نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان دور کر سکتا، اور اگر میں غیب جانتا، مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بھلائی میں آگے بڑھتا، سبقت حاصل کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور ایسے نقصان نہیں پہنچتا۔ انسان اگر غیب جانتا تو نقصان کبھی بھی نہیں لاحق ہوتا۔ جانتا کہ اگر گاڑی چلاؤں گا ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی نہیں چلائے گا اس وقت، اگر میں باہر نکلوں گا ٹھنڈی میں زکام انفلوئنزا ہو جائے گا تو باہر نہیں نکلتا۔ اس طرح تو یہ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم الغیب نہیں جانتے۔ ایسے بہت سی آیتیں، ایک اور آیت ذکر کر رہا ہوں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ غیب بھائیو جو ہونے والے ہیں مستقبل ایام میں، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بھائیو یہ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں عطا کیا، تو جو اور انبیاء ہیں، جو اور صالحین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ بدرجہ اولا ان کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ تو جو ان کی قبروں پر پہنچتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان کی سفارش طلب کرتے ہیں، بھائیوں وہ قبر والے صالحین بزرگان دین ان سے بے خبر ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ لوگ پکار رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی قبروں پر آ کے مرغا چڑھا رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی قبروں کا طواف کیا جا رہا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہر دن یا ہر وقت اس پر چادر لوگ چڑھا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ماتھے کو رکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا ان صالحین کو،
ان بزرگان دین کو جن کو تم نے پکارا تھا، جن سے تم نے سفارش طلب کی تھی، ان کو جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور تم بھی ان کے ساتھ ہوگے اور حقیقت ظاہر ہوگی کہ یہ تو تمہارے پجاری تھے اور عبادت کرتے تھے، قبر کا طواف کرتے تھے، مانگتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ یکفرون بشرککم، اس شرک سے کفر یعنی انکار کریں گے اور براءت ظاہر کریں گے، اس کفر کا انکار کریں گے، یا جو شرکت جو تم نے کی تھی اس کا انکار کریں گے اور براءت ظاہر کریں گے کہ اے اللہ میں اس سے بری ہوں۔ اس سے واضح کیا ہو رہا کہ ان کو پہلے سے کوئی خبر ہی نہیں تھی، کچھ پتا ہی نہیں تھا، کچھ ہوش ہی نہیں تھا بھائیو۔ کیوں؟ اس لیے ایک برزخی زندگی میں چلے گئے تھے، دنیاوی زندگی نہیں۔ ہاں، دنیاوی زندگی میں آپ صالحین سے، بزرگان دین سے آپ سفارش طلب کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حق میں دعا کریں، کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سفارش انہوں نے طلب کیا، یعنی دعا کرنے کی درخواست انہوں نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے حق میں دعا کر دیں، یا بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش نازل کرے، یا ایسے ہی بارش زیادہ نازل ہو رہی ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب بارش رک جائے۔ تو بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش یعنی دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، تو زندگی میں کوئی مشکل نہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی ہے، یعنی برزخ میں وہ زندہ ہیں لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ تو دنیاوی زندگی پر وہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، اور اگر دنیاوی زندگی پر ہم اس کو قیاس کر سکتے تھے تو بھائیو ان مردوں کو نکال لینا چاہیے، اس لیے کہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں۔ شہداء کو نکال لینا چاہیے اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، ایسے ہی صالحین کو بھی نکال لینا چاہیے دفن کرنے کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہیں، جبکہ ہم سبھی متفق ہیں کہ زندہ ہیں لیکن قبر میں ہیں، تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں بھائیوں کہ قبر میں وہ زندگی ہے دنیاوی زندگی سے ہٹ کر ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت اور حقیقت صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو اس سے ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی دنیا میں ہم ان سے درخواست کرتے تھے، ان سے ہم دعا طلب کرتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہم ان سے دعا طلب کریں، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو بھائیو دین سب سے بہترین انہوں ہی نے سمجھا، اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش ہرگز نہیں۔ ایک بھی صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا، نہ آپ سے اس نے سفارش طلب کی۔ اب بھائیو شفاعت کی جو بات ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ شفاعت یہ اللہ تعالی نے نبیوں کو دیا ہے، صالحین کو دیا ہے، شہداء کو بھی عطا کیا ہے، بزرگان دین کو بھی عطا کیا، فرشتوں کو بھی عطا کیا، اور اس کے اندر بہت ہی تفصیل ہے، الگ ایک موضوع ہی یہ ہے۔ بہت قسم کی شفاعتیں ہیں، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 9 قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں۔ کتنے قسم کی؟ 9 قسم کی شفاعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم شفاعت عظمیٰ ہے، جو قیامت کے دن پورے خلق کھڑے ہوں گے میدان قیامت میں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 50,000 سال تک گزر جائے گا، سب پریشان ہو جائیں گے اور آپس میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اب فیصلہ کرے تاکہ جنتی جنت میں جائیں اور جہنمی جہنم میں۔ عجیب و غریب وہ منظر جو ہوگا بھائیو، اس میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے کہ جہنم کے آخری حصے کے بجائے ایک دم اوپر آ جائیں، جو سب سے ہلکا پھلکا عذاب دیا جائے گا۔ ایسے ہی اور قسم کی شفاعتیں ہیں، جیسے کچھ جنتیوں کے درجات بلند کیے جائیں، ایسے ہی کچھ موحدین جو جہنم میں داخل ہونا تھا لیکن سفارش آپ کریں گے کہ جہنم میں نہ داخل ہوں،
اور ایسے ہی جنتیوں کے بارے میں کہ جنت میں داخل ہوں، اور ایسے ہی شہداء کے بارے میں آتا اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ المهم یہ بھائیو، شفاعت کے بارے میں ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی کہنے یہ حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ثابت، حدیث میں ہے، ایسے قرآن بھی دلالت کرتا ہے۔ لیکن رہی بات، رہا سوال کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یا بزرگان دین سے یا فرشتوں سے یا شہداء سے ہم یہ سفارش طلب کر سکتے ہیں؟ یہ بھائیو بہت ہی مہم بات ہے، سفارش سے ثابت ہے، لیکن کیا اب ہم ان سے سفارش طلب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کیجئے گا قیامت کے دن، یا عبد القادر جیلانی ہماری شفاعت کیجئے گا قیامت کے دن، یا فلاں آپ ہماری شفاعت سفارش کرنا قیامت کے دن؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفاعت قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ذکر کی۔ پہلی شرط کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے شفاعت کرنے والے کو کہ وہ شفاعت کرے، اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کرنے والے کو کہ سفارش کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت یا سفارش کی جا رہی ہے وہ اہل توحید میں سے ہو، موحد ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو۔ تو بھائیو، پہلی جو شرط ہے کہ اللہ اجازت دے، دوسری شرط کہ وہ شخص موحد ہو۔ دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ شفاعت صرف ان کے لیے کرتے ہیں جن پر اللہ راضی ہے۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا راضی ہے؟ ایک مشرک اور ایک کافر سے؟ ایسے رب العزت نے کہا دوسری شرط مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس بغیر اللہ کی اجازت دیے ہوئے سفارش کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ شفاعت عظمیٰ کا جو ابھی ذکر آیا کب اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، کہے گا اسأل یا محمد ارفع رأسک واسأل تعطى واشفع تشفع، کہ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے جواب دیا جائے گا، سفارش طلب کیجئے قبول کیا جائے گا۔ اللہ اجازت دے گا کہ سفارش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش طلب کریں گے اور شفاعت کریں گے پورے خلق کے لیے۔ اور یہی ہم جو دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد وَبَعَثْهُ اللَّهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ مقام محمود یہی شفاعت عظمیٰ، اس وقت جو پورے خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یا تعریف بیان وہ کریں گے۔ المهم تو بھائیو، یہ دونوں 2 شرطیں ہیں۔ یہ جاننے کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سفارش اللہ تعالیٰ سے طلب ہمیں کرنا چاہیے، اور ایسے ہی شفاعت کب مقبول ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور ایسے شخص کے لیے جو اہل توحید، جو توحید پر ہے، شرک یا کفر پر نہیں ہے، اور ایسے ہی ان فرشتوں سے یا ان اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ سفارش طلب کرنا ناجائز ہے۔ تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العزت، ہمارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر، یا اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے محروم نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں شفاعت اور سفارش کریں، لیکن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو یہ بھائیو درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے بات، ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک گھر میں گھر کا مالک ہے اور اس کے گھر میں اس کا خادم ہے۔ اب اگر اس گھر پہ آپ آئیں اور کچھ آپ کو چاہیے، گھر سے پیسہ چاہیے، اس کا خاص کچھ سامان چاہیے، تو خادم کے پاس تو گھر کی یہ چابی ہے، گھر کی چابی ہے، اور گھر میں بغیر اجازت داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے، لیکن کیا اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو جتنا چاہے تو اپنے مالک کے مال میں سے تجوری کھول کے آپ کو دے دے، چیک دے دے، اور اس پر پہلے سے سائن اس کا کیا ہو اور آپ کو دے دے، آپ کے حوالے کر دے، یا اس کے بغیر اجازت کیے ہوئے اس کی گاڑی کی چابی آپ کو دے دے کہ لے کر چلے جائیں، آپ کی ہے یہ؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسے بھائیو، ہاں لیکن وہی مالک اگر چاہے اور پھر خادم سے کہا کہ ہاں جاؤ کوئی بات نہیں، دے دو، تو وہ دے سکتا ہے، چابی دے دو دے سکتا، مال دینا دے سکتا، لیکن اگر اجازت نہ دے مالک تو
تو بھائیوں نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی خیریت نہیں۔ تو یہی سفارش کا بھی وہی مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش نبیوں کو دیا، ولیوں کو دیا، فرشتوں کو بھی دیا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی، انبیاء بھی، بزرگان دین، شہید، لیکن اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تب۔ اور نمبر 2 بھائیوں، وہ شخص اگر توحید پر ہے، اگر شرک میں واقع ہو گیا ہے، کفر میں، تو اس کا پورا عمل ضائع ہوگا۔ اور اگر کافر یا مشرک کے حق میں اگر سفارش قبول ہوتی تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے چچا ابو طالب کے بارے میں قبول کر لیتا، اور ابو طالب جہنم میں نہ ہوتے بلکہ جنتی ہو جاتے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بچپن سے پالا، 13 سال کی عمر سے لے کر بڑے ہوتے ہوئے آپ ہی نے پرورش کی، اور جب آپ نے دین کی دعوت دی اور مشرکوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو دکھ دیا، تو ابو طالب رکاوٹ بنے رہے، ایک دیوار کی طرح مشرکوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل رہے۔ تب بھی اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، شرک پر ان کی موت واقع ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، لیکن اللہ تعالی نے منع کیا، کہا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست ہے، نہ ایسے مؤمنین کے لیے کہ وہ ان مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، سفارش طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جہنمی، کیوں؟ اس لیے شرک پر ان کی موت واقع۔ اب بھائیو، جاننے کے بعد یہ ذکر کر رہا ہوں اور اپنی بات انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں کہ اب مکہ کے مشرکین یا عرب کے مشرکین اور آج کل کے جو کلمہ گو مشرک یا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تب بھی قبروں کے پاس جاتے ہیں اور اصحاب قبور کے لیے عبادتیں ادا کرتے ہیں، اصحاب قبور کا طواف کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان میں اور پہلے کے مشرکین میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ عرب کے مشرکین اور آج کل کے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور پھر شرک میں واقع ہیں، دونوں شرک میں کیا فرق ہے؟ تو بھائیو، جواب یہ ہے کہ کوئی بھی فرق نہیں۔ جواب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں، اور اس کی وضاحت اس طرح کہ نمبر 1، مکہ کے مشرکین یا عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بزرگان دین یا صالحین یا یہ مورتیاں جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جن سے وہ سفارش طلب کر رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق، مالک، رازق، ماننے والے، جلانے والے، دنیا کے نظم و نسق چلانے والے نہیں ہیں۔ اور آج کل کے بھی وہ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یار ہم بزرگان دین کو تھوڑی سمجھتے ہیں کہ خالق ہیں، ان کو ہم رب تھوڑی سمجھتے ہیں، ان کو روزی دینے والا تھوڑی سمجھتے ہیں، ان کو ہم ماننے والا، جلانے والا تھوڑی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے اختیار میں دنیا کا کوئی نظم و نسق چلانا ہے، یہ تو اللہ کے صالح بندے ہیں۔ تو اس میں بھائیو ایک مشابہت۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائے، ہماری سفارش کریں، ہماری حاجت کو اللہ تک پہنچائے، ہماری ضرورت کو اللہ تک پہنچائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی نہیں سنتا۔ آج بھی وہی یہی کہتے ہیں یار ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، تو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دے، اللہ تک ہماری ضرورت کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ میں بہت ہی مسکین ہوں، اللہ تعالیٰ یہ غریبی، یہ مسکنت کو دور کر دے، میرے پاس میرے اولاد نہیں ہے، اللہ سے اس لیے کہتے کہ ہمیں اولاد دے دے، تو یہ کہتے ہیں اسے ڈائریکٹ تھوڑی مانگتے ہیں، ہم ڈائریکٹ تھوڑی اسے کہتے کہ ہمیں اولاد دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مال دے، ہمیں دولت دے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تک یہ پہنچائے۔ یہی بات سیم بھائیو عربوں کا بھی تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تک ہماری حاجت اور ضرورت کو پیش کریں۔ دونوں میں کیا فرق ہے بھائیو؟ دونوں کا نتیجہ ایک، اور ایک اہم بات اور یہ آخری پوائنٹ ہے، یہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہی بات، جتنی جو باتیں ہیں اب تک آپ نے سنا، اگر یہی بات دوسری طرف
اپنے ان بھائیوں کو کہا جائے جو بیچارے جہالت میں، غلط فہمی میں اور اپنے علماء پر بھروسہ جو کیے ہوئے شرک کے دلدلوں میں ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، تب بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو توحید پر سمجھ رہے ہیں، وہ ایک اعتراض کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سے مکہ کے مشرکین یا عرب کے مشرکین کی طرح آپ نے ہمیں سمجھ لیا، مان لیا، جبکہ مکہ کے مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی پتھروں کو پوجتے تھے، اور ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم مورتیوں کو نہیں پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ تو کس طرح ہم ان کی طرح ہوئے؟ کس طرح ہم برابر ہوئے؟ کہاں ایک پتھر کو پوج رہا ہے اور کہاں ہم ایک ولی کو پوج رہے ہیں، کہاں ایک پتھر سے سفارش طلب کر رہا اور کہاں میں جو ایک ولی سے یا نبی سے سفارش طلب کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، یہ واضح کر رہا ہوں کہ مکہ کے مشرکین نے بتوں کی عبادت کی، مورتیوں کی عبادت کی، لیکن مورتیوں کو یا بتوں کو پتھر سمجھ کے انہوں نے نہیں پوجا، انہوں نے پتھر سمجھ کے نہیں پوجا۔ ان کا بھی مقصد اولیاء اللہ کو پکارنا تھا، نبیوں کا پکارنا تھا، فرشتوں کا پکارنا تھا، یعنی یہ مورتیوں کو سامنے رکھتے تھے اپنے حقیقی معبود کو یاد کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی بزرگان دین کو پکارتے تھے، وہ بھی اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، وہ بھی انبیاء کو پکارتے تھے، وہ بھی فرشتوں کو پکارتے تھے، لیکن سامنے مورت رکھ کے، بمعنی اس مورت کو رکھ کے حقیقی معبود کو ذہن میں لا کر وہ حقیقی معبود سے پکارتے تھے اور وہ حقیقی معبود کا وسیلہ طلب کرتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا دلیل؟ کئی دلیل ہے۔ نمبر 1، یہی آیت جو بھی میں نے ذکر کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان سے چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت کو اللہ تک پہنچا دیں۔ تو بھائیو، سوال یہ کہ مکہ کے مشرکین یا عرب کے مشرکین بیوقوف نہیں تھے، سمجھدار تھے، عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تأمرهم احلامهم بهذا، یعنی اشارہ کیا کہ عقل مند ہیں۔ کیا اب یہ تصور ہو سکتا کہ وہ مکہ والے یا عرب والے ایک پتھر سے یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ پتھر اللہ تعالی تک پہنچ کر ہماری حاجت کو پیش کرے گا؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ مکہ کے مشرکین یا عرب کے مشرکین ایک پتھر سے یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ پتھر ہماری حاجت کو اللہ تک پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بھائیو، یہ مورتیاں بناتے تھے وہ اولیاء اللہ۔ اور اس سے واضح دلیل یہ دوسری دلیل جو سورۃ نوح میں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا جب نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا شرک سے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ اپنے معبودوں کی عبادت کرنا ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپس میں مدد کر رہے تھے، ایک دوسروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج بھی بھائیو، جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اپنے فرقے پر جمنے کے لیے ڈراتے ہمیشہ، کہتے ہیں مسجد میں نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائی، شروع سے آخر تک لے کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بلکہ اکثر آیتیں آئیں اللہ تعالیٰ کا قول آیا، یہ بھی نہیں کہ حدیثیں اس لیے کہیں کہ ضعیف حدیثیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور واضح ترجمہ کیا گیا، گھما پھرا کے نہیں کہ لیکن یا یوں، اس کا معنی، اس کا مطلب نہیں، ظاہری ترجمہ واضح، چھپانے کی یا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی ایسے ڈراتے ہیں، ارے یار نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، غیر مقلد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں، ہم قرآن و حدیث کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جب وہ اس مسجد میں آئے گا یا فلاں جگہ جائے گا، قرآن کی بات کانوں سے ٹکرائے گی، اللہ کا کلام جب اس ذہن میں آئے گا اور دل میں گھسے گا تو ظاہر بات ہے آپ ان کا راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پر آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیں گے، اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو چاہ رہے ہیں ان کے فرقے میں رہیں، ان کی جماعت میں رہیں، ان کے امام کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کی کتاب کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ کہاں چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں قرآن کو پکڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کر لیں۔
تو بہرحال بھائیوں انہوں نے ایسے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کی عبادت کرنا ہرگز نہیں چھوڑنا، خاصتاً ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ 5 نام آیا، 5 نام سے مراد کیا، کون لوگ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ 5 نام جو آیا ہے یہ قوم نوح میں، نوح علیہ السلام سے پہلے یہ گزرے تھے نہایت ہی متقی پرہیزگار لوگ، صالح متقی عبادت گزار تھے، اور آہستہ آہستہ 5 کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو یہ قوم نہایت ہی پریشان، اور ایسے ہی دکھ ہوا ان کو یہ صالحین کے انتقال ہونے پر۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قدر یہ صالحین بزرگان دین سے محبت کر رہے ہیں تو اسی دروازے سے ان کو دھوکہ دینا اس نے چاہا، تو آ کے کہنے لگا کہ اتنے اچھے لوگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی تو یاد کر رہے ہو لیکن عن قریب بھول جاؤ گے، کیوں نہ ایسا کرو کہ ان کی شکلیں، ان کی شکل پر مورتیاں بنا لو، اور جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے، جہاں جہاں نصیحتیں دیتے تھے، جہاں جہاں واعظ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت دیا کرتے تھے، وہاں ان مورتیوں کو رکھو تاکہ ان کو یاد کرتے رہو، ان کی باتیں یاد کرتے رہو، ان کی نصیحتیں سنتے رہو، اور اس طرح پھر بھولو گے نہیں۔ لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، مورتیاں انہوں نے بنایا اور جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں انہوں نے رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، اور یہ لوگ تھے جن کے زمانے میں متقین یا پرہیزگار لوگ تھے، ان لوگوں کا بھی سب کا انتقال ہو گیا، ایک نئی نسل آئی، اور یہ لوگوں کو تو معلوم تھا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ بہت ہی نیک لوگ تھے، بزرگان دین تھے، اور انہی کی یہ صورتیں ہیں، انہی کی یہ مجسمہ ہیں، انہی کی یہ مورتیاں ہیں، لیکن کس لیے ان کے آباء و اجداد نے رکھا تھا، بنایا تھا، بھول گئے۔ ان کے آباء و اجداد نے کس لیے رکھا تھا؟ یاد کرنے کے لیے ان کو، پھر ان کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے، یہ بھول گئے، لیکن جانتے تھے ود ہے، سوا، یغوث کی تصویریں ہیں اور یہ اچھے لوگ تھے، لیکن کس مقصد کے لیے ان کے آباء و اجداد نے یہ مورتیوں کو بنایا اور رکھا، بھول گئے۔ اب شیطان جس مقصد کے لیے اس نے وہ پلان، یا جو اس کا جو پلان تھا اس میں اب کامیاب ہو گیا، اس کو سنہری موقع ملا، اور اس نے آ کے کہہ دیا کہ تمہارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، انہی کے ذریعے وہ وسیلہ طلب کرتے تھے اور انہی سے مانگتے تھے، انہی سے حاجات اپنی طلب کرتے تھے۔ اس طرح شرک واقع ہوا، اور اس روئے زمین پر یہ پہلا واقعہ شرک تھا آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو بھائیوں دیکھیں آپ، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جن کی عبادت کرتے تھے، پتھر سمجھ کے کرتے تھے، جماعت سمجھ کے کرتے تھے، ہرگز نہیں، اولیاء اللہ سمجھ کے کرتے تھے۔ ایسی بات تیسری دلیل، والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر سن بھی لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر سنا بھی دے تو جواب نہیں دے سکتے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، جو تم نے شرک کیا اس کا انکار کریں گے، براءت ظاہر کریں گے۔ سوال یہ ہے بھائی، اگر ان مشرکوں نے مورتیوں کی عبادت کی پتھر سمجھ کر کے، تو کیا اللہ تعالیٰ پتھر کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور یہ پتھر پھر کہیں گا ہم ان سے براءت ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ پتھروں کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ان سے حساب کتاب نہیں لے گا، وہ تو بے جان ہے، وہ جماد ہے، اس میں روح نہیں ہے، تو ان سے تھوڑی حساب و کتاب لے گا اور کہے گا کہ یہ تمہاری انہوں نے عبادت کی تھی، پھر اس پر کہیں گے اللہ میں اس سے بری ہوں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ ان اولیاء اللہ کو اٹھایا جائے گا جن کا انتقال ہو گیا اور جن کی انہوں نے مورتیاں بنا لی، اور پھر ان مورتیوں کے سامنے آ کر جھک جھک کے، گا گا کے، رو رو کے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان مورتیوں کو نہیں اٹھائے گا، لیکن جو معبود ہیں، جو معبودات تھے، جن کی انہوں نے عبادت کی، وہ اولیاء اللہ کو اور ان کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اور ان کے سامنے یہ بات جب آئے گی کہ انہوں نے آپ کو پکارا تھا، آپ کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھی، کار کریں گے اور براءت ظاہر کریں گے۔ بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے سامنے بت تو رکھا، لیکن مقصد پتھر پوجنا نہیں، بلکہ وہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین کی بتیں بناتے تھے، اور ان بتوں کو سامنے رکھ کے حقیقی معبود کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، جس طرح کہ آپ فوٹو رکھے رہتے ہیں، مان لیں اپنی بیوی کی یا اپنے بچے کی، خاصتاً اگر غربت میں ہیں آپ کی فیملی، انڈیا یا پاکستان میں، تصویر کو اکثر
موبائل میں رکھے رہتے ہیں یا مثلا پاکٹ میں رکھے رہتے ہیں. یہ تصویر کو آپ دیکھتے ہیں, کبھی تنہائی میں آ کے بات بھی کرنے لگتے ہوں گے, تنہائی میں آ کے چومنے بھی لگتے ہوں گے. آپ کا مقصد کیا یہ فوٹو ہے, یہ پیپر ہے, یہ کاغذ ہے؟ آپ کا مقصد وہ حقیقی محبوب ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایک وسیلہ, ایک ذریعہ ہے وہ حقیقی محبوب کو یاد کرنے کے لیے, وہ حقیقی محبوب کو سوچنے کے لیے, اس کی شکل, اس کی باتیں یاد کرنے کے لیے آپ یہ سامنے رکھتے ہیں. لیکن اگر یہی پیپر پھٹ جائے, کہیں گم جائے, تو یہ نہیں کہ آپ کی موت ہو جائے گی. اس لیے آپ کو یقین ہے کہ الحمدللہ جو حقیقی محبوب ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے. یہ تو ایک پیپر تھا. تو بھائیو, مکہ کے مشرکین, عرب کے مشرکین سامنے جو بت رکھتے تھے, وہی مقصد سے وہ فوٹو کی طرح یاد کرنا تھا حقیقی معبودوں کو. لیکن وہ بتوں کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے, بتوں کی بھی تعظیم کرتے تھے, لیکن مقصد ان کا وہ بھائیو بزرگان دین رہتے تھے. یہ بھائی چند باتیں تھیں. انشاءاللہ یہ موضوع مکمل کروں گا. یہ موضوع تقریباً اس میں کئی باتیں آ رہی ہیں, لیکن اصل جو موضوع ہے وہ وسیلہ ہے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے, ہم سبھی کو دین کا عالم بنائے, دین پر عامل بنائے, دین کی طرف داعی اللہ بنائے. ہم سبھی کو جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں, جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں, اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ.